الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہوں۔ آج جس چیز پہ ہم نے بات کرنی ہے اس کا عنوان ہے مذہبی وراثت یا ریلیجس انہیریٹنس۔ سب سے پہلے شروع کریں گے ہم پہلی خلافت پہ، خلافت راشدہ بھی جس کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے قرآن کے اوپر پوری طرح سے عمل کیا، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کی، بشیراً و نذیراً کا خطاب پایا، رحمت للعالمین کا خطاب پایا، خاتم النبیین کا خطاب پایا، بہترین طریقے سے اللہ کی اطاعت کی اور اپنا کام ختم کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اب اس کے بعد، ان کے جانے کے بعد ایک خلافت قائم ہوئی جس میں پہلے دو خلیفہ جو تھے وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، وہ آپ کے سسر تھے، اور دو بیٹے عثمان اور علی وہ آپ کے داماد تھے، اور علی کے بعد رضی اللہ عنہ کے بعد حسن کو بنایا گیا، تھوڑی دیر کے لیے بنے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ پھر ان سے معاویہ نے امارت لے کے امارت قائم کی، اور معاویہ آپ کے سالے جس کو کہتے ہیں، یا ایک اور اردو کا بڑا اچھا لفظ ہے مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ، تو یہ لوگوں نے یہ آپ کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں کہا کسی بھی طرح سے، یہ جھوٹ ہے کہ آپ نے کسی کو نمائندگی دی یا مقرر کیا کہ میرے بعد تم ہو گئے، آپ نے اپنا کام کیا اور چلے گئے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی وراثت ہی تھی جو انہوں نے لے لی، خود ہی لے لی ان لوگوں نے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ امامت، یہ ایک نیا کام شروع کیا شیعانی علی نے، یہ حضرت علی سے شروع ہوا، لیکن حضرت علی کا اس میں کوئی رول نہیں، انہوں نے کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں دی، کوئی نصیحت وصیت کچھ نہیں کیا، یہ لوگوں نے خود ہی مطلب یہ وراثت لے لی۔ یعنی جیسے پہلے امام حضرت علی کو بنایا، دوسرے حضرت حسن کو بنایا رضی اللہ عنہ، پھر حسین رضی اللہ عنہ، پھر زین العابدین، پھر زین العابدین کا بیٹا محمد، پھر اس کے بعد جعفر صادق، تو یہ چلتا رہا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی وراثت چلی، جو شروع جن سے ہوئی حضرت علی سے، جو چوتھے خلیفہ تھے اور پہلے امام بنا دیے گئے، تو ان کا تو اس میں کوئی رول نہیں تھا، لیکن یہ بھی مذہبی وراثت ہی تھی۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جعفر صادق جو تھے ان کی آگے دو شاخیں ہو گئیں، کوئی اسماعیل ان کے بیٹے تھے، ایک فرقہ بن گیا، ایک بن گیا اسماعیلیے جو ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک خاندان کی وراثت تھی، جو 3-4 بعد میں بنے، ان کے میں نام لے لیتا ہوں، جو کہ امام ان کو حسن کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے شاید امام شاہ، پھر اس کے بعد سلطان آغا
خان، پھر ان کے بیٹے پرنس کریم آغا خان، اور آج کل پرنس رحیم آغا خان، جو پرنس کریم آغا خان کے بیٹے. تو یہ بھی ایک خاندانی وراثت ایک فرقے کی چل رہی ہے. اس کے بعد بوری فرقہ، دودی بوری فرقہ. ہمیں اندازہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ابھی ڈاکٹر برہان الدین تھے، جو ان کے وہ دائی لفظ بولتے ہیں بوری فرقہ کے. پھر ان کی ڈیتھ کے بعد، ان کی بڑی لمبی عمر تھی، ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے 2 بیٹوں میں اس کی سربراہی کے حصول کے لیے لڑائی ہوئی، اور یہ بوہری آج کل 2 فرقوں میں بٹ گئے. تو ایک فرقے کی سربراہ پتہ نہیں ان کا بیٹا ہے، اور دوسرے کا کوئی شاید ان کا کوئی عزیز ہے، طاہر سیف الدین، پھر معزل سیف الدین وغیرہ. یہ بھی خاندانی وراثت ہے جو چل رہی ہے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سو کالڈ سلسلے ہیں، ان میں بھی وراثت چل رہی ہے. جیسے گولڈا شریف ایک جگہ ہے اسلام آباد کے پاس، اس میں بھی نسل در نسل وہ وراثت چل رہی ہے. اسی طرح سلطان باہو، یہ گولڈا شریف پیر میر علی شاہ سے شاید شروع ہوئی تھی. اب اس کے بعد سلطان باہو لے لیں، ان کے بھی آگے کئی بن گئے ہیں، ان کی کئی اولادیں ہیں جو آگے اس کو لے کے چل رہی ہیں. اب قادیانی ایک مذہب ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں. اب اس کا شروع کرنے والا غلام احمد قادیانی تھا. اس کے مرنے کے بعد اب اس کی اولاد ہی اس کو لے کے چل رہی ہے. پیشوائی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. اور آج کل جو ان کا پیشوا ہے، جو بھی ہے، اس کا نام مسرور ہے، مسرور احمد، غلام احمد مسرور وغیرہ وغیرہ. یعنی اس سے مسرور سے پہلے جو ان کا آج کل خلیفہ سو کالڈ ہے، اس سے پہلے دوسرے لوگ تھے. کوئی بیٹا تھا اس کا غلام احمد قادیانی کا، تو کوئی شاید داماد بھی تھا. تو یہ بھی خاندان کے اندر ہے. اب دوسرے لے لیں جو روایتی عالم ہیں، جو روایتی قسم کے عالم ہیں، جو ٹریڈیشنلسٹ جن کو میں کہتا ہوں، جنہوں نے درس نظامی وغیرہ پڑھا ہوا ہے. اس میں بھی دیکھیں تو مثالیں ہیں کچھ. یہ جو کوڑا خٹک ہے پشاور میں، اس میں بھی خاندان کی چل رہی ہے وراثت. پھر یہ دیوبند انڈیا میں ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، مذہبی فرقہ ہے. اس کی بھی جو چل رہی ہے وہ نسل در نسل ہے، ایک ہی خاندان میں ہے. اسی طرح بریلی میں جو احمد رضا خان تھا، اس کی بھی آگے اولاد اور نسل ہی چلا رہی ہے وراثت میں. پھر کراچی میں یہ جماعت اسلامی پگڑیوں والے، وہ جو ان پڑھ آدمی ہیں، اول فول قسم کی باتیں کرتا ہے دین مذہب میں. اب اس نے بھی اپنے بیٹے کو ہی اپنا وارث مقرر کیا ہے اپنی جماعت کا، جو ہری پگڑیاں والے ہیں. وہ جامعہ بنوریہ ہے کراچی میں، ان کے بھی نسل در نسل چل رہا ہے سلسلہ. لاہور میں ایک جامعہ نعیمیہ ہے جس کو مفتی محمد حسین نعیمی نے شروع کیا تھا. اب اس کی بھی اولاد چل رہی ہے، جیسے آج کل ڈاکٹر، اس کا پوتا ہے شاید راغب نعیمی، پھر اس کے بعد
सरफराज नईमी, यानी एक ही ख़ानदान के अंदर ये चल रही है। जामिया अशरफिया एक अदारा है लाहौर में ही, ये ट्रेडिशनलिस्ट लोग हैं। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन जो है, ये इन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद 47 में शुरू किया था। इनकी भी औलाद ही काबज़ है विरासत में, उनका बेटा मुफ्ती अब्बैद है, फिर उसके बाद अब्दुर्रहमान अशरफी, और फिर मौलाना फजल रहीम, ये भी एक ख़ानदान के अंदर ही चल रही है। ये ताहिरुल कादरी है, इसका नाम तो कुछ और है लेकिन ताहिरुल कादरी के नाम से मशहूर है। अब तो काफ़ी बड़ी मशहूर हो गया है ग्लोबली। अब इसने भी अपने बेटे, कोई महियुद्दीन है, पता नहीं जो भी है, वो अपनी विरासत उसी के नाम मुंतकिल की है। वही उसके बाद, मरने के बाद होगा। इसी तरह डॉक्टर इसरार, वो फौत हो गए हैं। अब उन्होंने भी, पहले तो उन्होंने कोई शूरा बनाई कि मेरे बाद वो चलाएगी उनका जो दारा कुरान है, लेकिन ऐन मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे को मुकर्रर कर दिया अपना जानशीन इस मजहबी विरासत में। ये जावेद गामदी हैं, इनका नाम शफीक है। अब इनका कोई एज इट इज़ विजिबल प्रोजेक्ट तो नहीं है, अदारा तो नहीं है, एक वर्चुअल अदारा है। ये मुल्क फिर रहे हैं, पहले पाकिस्तान से थे, वहाँ से निकले मलेशिया चले गए, वहाँ से निकले अमेरिका में चले गए। अब इनका कोई अदारा तो एज इट इज़ नहीं बना सकी है, जिस तरह इसरार साहब ने बनाया, या जिस तरह मैंने बड़े वो ट्रेडिशनलिस्ट मौलवियों के नाम लिए उन्होंने बनाए। इनका एक वर्चुअल टाइप, ये इनका अदारा गामदी सेंटर इस्लामिक जो भी है। और अब इन्होंने अपने बाद, मेरा ख्याल इनका दामाद है छोटे से कद का जो इनको इंटरव्यू करता है, अब उसको इन्होंने बना दिया है मेरा ख्याल अपने बाद। ये एक तहरीक लब्बैक बनी, बड़ी जल्दी पॉपुलर हुई। उसका जो सरबराह था खादम हुसैन रिजवी, वो स्टेज पे बैठ के गंदी गंदी गालियाँ देता था। अब उसकी विरासत उसका बेटा साद रिजवी कोई है जो बिल्कुल बेकार आदमी है, मौलाना नगाज़ी है, अब उसने संभाल ली है, विरासत उसके पास चली गई है। तो दोस्तों, मैं बताना ये चाह रहा था कि ये क्या है, ये जो इन लोगों ने शुरू किया है कि जो बानी होता है अपने फ़िरके का, ज़्यादा देखें तो ये ख़ानदान है, ये ख़ानदानों की हुकूमत है, ख़ानदानों के फ़िरके हैं। बोहरी ले लें, इस्माइलिये ले लें, गैर रवायती ले लें, मतलब ये सारे जो लोग हैं इन्होंने सब कुछ अपने ख़ानदान में रखा हुआ है। कादियानी मज़हब जो है उसको ले लें, ये उससे बाहर नहीं जाने देते। और ये सारा कुछ मज़हब के नाम पे हो रहा है, हैरानगी वाली बात है। और बड़ी बड़ी जायदादें हैं, बड़े बड़े अदारे हैं, और ये छोटी छोटी हुकूमतें भी हैं इनके अंदर। ये छोटे छोटे खुदा हैं ये लोग बने हुए। तो ये मैंने आज बताने की कोशिश की है कि ये विरासत जो है ये वैसे नहीं होती, ये मज़हब भी, विरासत भी चल रही है दुनिया में मज़हब के नाम पे, और ये अपने से बाहर नहीं जाने देते। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।